نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. بہت سارے مسائل جو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان میں سے ایک ایشو آج کل، اور مہینہ بھی ماشاءاللہ ربیع الاول کا ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں اور ربیع الاول کے بارے میں ہمیشہ ایک یہ کنٹروورسی رہتی ہے کہ اس کے اندر میلاد کا منانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اس دن کو متعین کر کے اہتمام کے ساتھ اس میں آپ کا تذکرہ کرنا، اس کے لیے ہمارے یہاں تو انڈو پاک میں اس کو میلاد کہتے ہیں، عرب لوگ اس کو مولد کہتے ہیں. مولد کے معنی جگہ کے بھی ہوتے ہیں کہ جس جگہ کوئی شخص پیدا ہوا ہو، اور کوئی خاص دن کو بھی کہتے ہیں تو مولد کہیے، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن یا پورے مہینے میں بعض لوگ آپ کے شمائل پڑھتے ہیں یا آپ کی پیدائش کے جو احوال احادیث میں اور روایت میں آئے ان کو پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، مختلف چیزیں لوگ کرتے ہیں تو اس کو مولد یا میلاد کہا جاتا ہے. اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں، لیکن خطرہ صرف اور جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ تشدد بہرحال کسی نہ کسی درجے میں دونوں ہی طرف موجود ہے. اہتمام یا احتیاط جیسی ہونی چاہیے وہ تھوڑا سی کم نظر آتی ہے. الحمدللہ بہت سے علماء ان میں جو معتدل ہیں وہ ان پہ اپنا اختلاف رکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں. عوام الناس زیادہ ان چکروں میں پڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، دنیا پر قطع تعلق کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کو بدعتی اور گمراہ اور اللہ کے رسول کے عشق سے آری جو بھی سمجھتے ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے، گناہ گار ہے. ایک طرف تو یہ رائے ہے کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے آپ کے اوپر جانیں نچھاور کی ہیں، اپنی دین کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی چیز نہ کی، نہ کسی اور کو کرنے دی یا کہا کسی کو کرنے، نہ کوئی ایسی مجلس وہاں منعقد ہوئی. تو جب انہوں نے اس دن کو متعین کر کے اس کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی دن بھی متعین نہیں کیا. مطلب یہ بات بھی مختلف ہوئی ہے کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے کہ نہیں. بعض بلکہ زیادہ مضبوط بات یہ رکھتی ہے کہ شاید 12 نہ تھی، 8 تھی، یا کوئی اور تاریخ تھی، 9 تھی، اللہ عالم. اس بات سب سے قطع نظر بہرحال ایسا لگتا ہے کہ تو ایک طرف آئیے کہ جب اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، پھر تابعین نے، اور ان کے بعد ان کے تبع تابعین نے اور ان کے شاگردوں نے، پھر پہلی 300 سالوں میں جو خیر قرون کا بہترین زمانے کا بہترین لوگوں کا زمانہ تھا، بہترین علماء، صلحاء، فقہاء اور صحابہ کرام، یہ سارے لوگ جو موجود ہیں جس زمانے میں، اور ان میں سے کوئی اس طرف یعنی مائل نہیں ہوا، کسی نے ایسا نہیں کیا جبکہ سب کو کرنے کا امکان موجود تھا. تو آج آپ یہ کر رہے ہیں ایک نئی چیز، تو گویا یہ اس لحاظ سے بدعت ہوئی. تو ایسا کرنا کوئی معقول بات نہیں ہے. ایک تو رائے یہ ہے، اور ایک اس پر بھی بہت دیانتداری سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا بدعت ہے، اور ہمیں اس کو ان کی اس رائے کا کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری رائے بھی موجود ہے، اس رائے کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وجہ اس کی بتاؤں گا کیوں. دوسری رائے کیا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی افضل ترین مخلوقات میں سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اونچے درجے کی ہستی ہیں، اور تمام انبیاء سے زیادہ افضل. خود اللہ کے احکامات اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سب سے افضل ہیں مخلوقات میں، بلکہ جبریل سے بھی افضل ہے. صحیح ہے نا. تو آپ کا اتنا اونچا مقام، کسی شاعر نے کہا کہ وہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جامی کا یا سعدی کا شعر. تو سب سے زیادہ اونچا مقام گویا آپ کا اس لحاظ سے، تو آپ کے دن کو کیوں نہ منایا جائے. پھر ان کی کچھ دلائل ہیں. اس طرف تو میں نے بتایا کہ بالکل واضح دیانتداری کے ساتھ بدعت سمجھتے ہوئے، اور بدعت چونکہ گمراہی ہے اور ایک کام جو بڑوں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم وہ کیوں کریں، اس درجے سے احتیاط کرنے کا معاملہ ہے، جو بہت اچھی بات ہے. اور اس طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھا، اور آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا. اور پھر آپ نے اور بھی بتایا کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے نبوت دی، اور اسی دن جو ہے وہ
پہلی وہی مجھ پر گویا یہ بات آپ نے فرمائی. تو اس طرح اس دن کی آپ نے فضیلت کو ذہن میں رکھا اور اس کا تذکرہ کیا, اور پھر کہا کہ میں اس لیے آج کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو اگر آپ پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتے تھے اللہ کے شکر کے طور پر, تو ہمارے لیے بھی کائنات کا سب سے افضل ترین دن, اور ان دنوں میں سے ایک دن کم از کم یہ ضرور ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, جس دن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا, پیدا کر کے بھیج دیا, جس دن, وہ دن ہمارے یعنی انسانیت کے لیے سب سے افضل ترین دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب انسانیت کو جہالت اور گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لایا جائے گا. وہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہونا تھا, وہ رہتی دنیا تک رہے گا یہ سارا سلسلہ نور کا, ہدایت کا, برکتوں کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا. تو جس دن اللہ نے کرم فرمایا وہ دن تو کائنات کے عظیم ترین دنوں میں سے. پھر وہ دن جس دن آپ کو باقاعدہ نبوت ملی, پھر وہ دن جب آپ فتح مکہ ہوئی, جب آپ نے ہجرت فرمائی, سارے دن بڑے اہم ہیں, لیکن اس کا آغاز تو وہی ہوا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی وجہ سے کہ ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی رحمت ہی رحمت ہے, آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی, ہر صورت میں. تو ایسی ہستی کی پیدائش کا دن بہرحال بہت ہمارے لیے اہم ہے, خوشی کا دن. تو وہ دن آپ نے اس دن شکرانہ ادا کیا. ہمارے لیے جب اس سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہے تو ہمیں بھی اس دن شکرانہ ادا کرنا چاہیے. شکرانے کی صورت کیا ہو, یہ ہماری مرضی ہونی چاہیے, مباح ہونا چاہیے, ایک رائے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور آپ مدینے پہنچ گئے, تو مدینے میں وہاں آپ لوگوں کو دیکھا, آپ نے, آپ تو روزہ رکھتے تھے محرم کی 10 تاریخ کا جس کو عاشورہ کہتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا مدینے کے جو یہودی تھے وہ بھی رکھا کرتے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہ روزہ کیوں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی ظلم و تشدد سے نجات دلائی. فرعون غرق ہوا, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پار لگا دیا دوسری طرف ریڈ سی کے. تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گویا اس دن ہر سال روزہ رکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں, مطلب ہم اس کے زیادہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے, ہم تو وہی لائن تو ہماری ہے. تو ہمیں فرمایا کہ ہم آئندہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 9 اور 10 دونوں تاریخوں کو روزہ رکھوں گا. وہ آپ کی زندگی نے لیکن وفات نہ کی اور آپ کے انتقال ہو گیا, تو آپ نے پھر 9 ہی کو 10 کو ہی روزہ رکھا, 9 کو نہیں رکھا. لیکن اب یہ سنت ہے یہ بھی کہ 9 کو بھی رکھا جا سکتا ہے, 9 اور 2, بلکہ افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کو رکھا جائے محرم کے روزوں میں. اس سے کیا پتہ چلا کہ گویا ہر سال شکرانے کے طور پر ایک عمل کیا جا رہا ہے. یعنی اب یہ بات ہم نہیں کر رہے کہ میلاد کے نام پر جو خرافات ہو رہی ہیں وہ تو ہیں, وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. اس کا تو اللہ رحمت فرمائے دل دکھتا ہے کہ کس طریقے سے گویا توہین ہو رہی ہے, اور ان اعمال کے اندر شریعت کے حدود توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل بھلا کر اور فراموش کر کے آدمی گناہوں میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوتا ہے. میوزک چل رہا ہے, مرد و عورت کا بالکل اختلاط ہے اور شور مچایا جا رہا ہے, ایسا کہ باہر والے جو ہیں وہ لوگ ڈسٹرب ہوں, آس پاس کوئی بیمار ہے, کوئی ہسپتال ہے, کوئی فکر نہیں ہے, راستے بلاک کر کے انسانیت کو, لوگوں کو تکلیف دے کر ان کے لیے مشکلات پیدا کر کے یہاں سے وہاں تک کے جلوس اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. باہر دیواروں پہ جو ہے وہ لوگوں کی چوکنگ اور پوسٹر اور بینر لگا کے ان کی دیواریں گندی کی جا رہی ہیں, دوسروں کا حق تلف کیا جا رہا ہے, گویا غصب کیا جا رہا ہے کسی کی اجازت کے بغیر. اسی طریقے سے باہر کی بجلی جو ہے وہ کنڈے ڈال کے چوری کی جا رہی ہے. گورنمنٹ کی بجلی ہے جو کہ اپنا اس میں جیسے کہ حق بن گیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں, اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے یہ فتوے بھی. تو یہ ساری چیزیں غلط ہے, جو ان کے علماء بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہو کہ ایسا کرنا جائز ہے, سب کے نزدیک یہ غلط ہے. یہ سارے جو اس میں جو خرافات ہیں وہ اپنی جگہ وہ غلط ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ایز اے عمل, ایز اے سنگل ڈے کو سیلیبریٹ کرنا, کیا اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے ایشو. اس میں نے بتایا کہ یہ کچھ اس طرح کے دلائل وہ دیتے ہیں. دوسری طرف یہ احتیاط کا پہلو, ایسا لگتا ہے اس میں جوش اور ہوش یا زیادہ سینسیٹیو ہونا اور کم سینسیٹیو ہونا, یا ٹائپ اے اور ٹائپ بی پرسنالٹی کا فرق ہے. کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات رات میں تہجد کی کسی نماز میں مشغول تھے، نوافل میں کچھ مشغول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے پوچھا تو دیکھا عمر فاروق بڑی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے نماز میں یاپی طور پر، اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے بالکل دھیمی آواز سے تلاوت فرما رہے. تو آپ نے پوچھا کہ لوگ فارغ ہوئے کہ بھئی آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بڑی آہستہ تلاوت کر رہے تھے. کہ ہاں میں جس کو سنا رہا ہوں وہ تو سنتا ہے، اس کے سامنے میں مناجات کر رہا ہوں، جس سے بات چیت کر رہا ہوں وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، تو مجھے اونچی آواز سے پڑھنے کی تو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو سنتا ہے بات. عمر سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس لیے زور سے پڑھتا ہوں تاکہ شیطان دور بھاگے. ایک طرف یہ بات غالب، ایک طرف آپ نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر تم تھوڑی سی آواز بڑھا دو، عمر تم تھوڑی سی آواز نیچے کر دو، دونوں کو ذرا سا اعتدال میں لیا. اب یہ حال ہے کہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں عاشقانہ انداز سے، دیوانگی کے انداز سے چاہتے ہیں ساری چیزوں کو، میلاد کو یا اس طرح کی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا اس جوش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ. اور ایک طرف جو ہے وہ ادب، لحاظ اور شریعت کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے محتاط ہو کر نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، شاید ایسا ہو کہ، تو ایک طرف احتیاط ہے وہ بھی سنسیئرٹی کے ساتھ ہے، اور ایک طرف بڑا قلبی اور جذباتی سا تعلق ہے وہ بھی الحمدللہ بالکل شریعت میں محمود ہے. تو دونوں چیزیں الحمدللہ بالکل اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے پیرامیٹرز کے اندر صحیح سمجھ میں آتی ہے اور اچھی لگتی ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سرکل والے اس سرکل والوں کو اور وہ سرکل والے اس سرکل والے کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. یہ ان کو اہل البدع کہتے ہیں. بھائی آپ کو بدعت لگتی ہے الحمدللہ آپ اس کو بدعت سمجھیے اور اس پہ پوری طریقے سے ڈٹ کے عمل کیجیے اور کبھی بھی اس کو سیلیبریٹ نہ کیجیے. یعنی ہماری رائے یہی ہے، ہم ظاہری بات ہے ہمارے اساتذہ جو ہمارے بزرگ ہیں جن سے ہم نے پڑھا سیکھا ہے، چونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ ایسا ایک دن کو سیلیبریٹ کرنا بدعت ہے، اور اس کی تعریف یہی ہے کہ بدعت کی چونکہ کہ اس میں کوئی اس کا ہنٹ قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے اگر کوئی ثبوت نہ ملتا ہو تو ایسا کرنا بدعت ہوتا ہے. تو اس درجے میں یہ بدعت سمجھی جاتی ہے، اور بدعت سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کرتے. اور میں خود بھی ہم ایک دن کو سیلیبریٹ الگ سے نہیں کرتے ہیں باقاعدہ مولد یا میلاد کے طور پر. لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ وسعت رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے پاس بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، تو ہم احتیاطاً نہ کریں ایک الگ دن کو سیلیبریٹ کرنا، لیکن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ کریں، صبح شام آپ کے تذکرے نہ کریں. بہت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، نعتیں پڑھتے ہیں، میں نے خود نعتیں پڑھی اور آپ کو لوگ جانتے ہیں. تو لیکن جو کرتے ہیں اس کو خاص دن کو متعین کر کے، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ علماء کی تاریخ دیکھیں گے اور میلاد کی تاریخ تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ بہرحال اکثر علماء کی سپورٹ حاصل ہے ان کو. پچھلے 700-800 سال میں جو علماء سپورٹ کرتے رہے ہیں میلاد کو اور اس کی سیلیبریشن کو، ایک دن کو، ان کی تعداد زیادہ ہے ان کے مقابلے میں جن کے نزدیک ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے یا بدعت ہے یا گمراہی ہے یا احتیاطاً نہیں کرنا چاہیے. ان سب کو ایک طرف رکھیں گے تو بھی ان کا نمبر کم پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں 1400 سال شروع کے تو 300-400 سال 500 سال کچھ نہیں ہوا میلاد کے نام پر، یا ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں. بعض روایتوں میں ایسا پتہ چلتا ہے ہسٹری سے کہ جو مظفر نامی شاہ مظفر صاحب جو گزرے ہیں، انہوں نے اس پر خوب ہزاروں لاکھوں درہم لگا کر ایک سیلیبریشن کی میلاد کے نام پر، مولد کے نام پر، ایران کے کسی علاقے میں. اور لوگوں نے اس کو اس وقت پہلی دفعہ سیلیبریٹ کیا آفیشیل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، پورے ملک کی سطح پر. اچھا، امام ابن کثیر جو ہیں بہت بڑے تاریخ دان، بہت بڑے قرآن کے مفسر بھی ہیں، عالم دین ہیں. امام ابن قیم جو کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے جو البدایہ والنہایہ یا اپنی جو کتابیں اور لکھی ہیں ان میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور شاہ مظفر کا تذکرہ بڑے اچھے ادب کے انداز میں کیا ہے. کہا کہ اس نے سب سے پہلے اس کو سیلیبریٹ کیا اور پھر بتایا کہ بڑا اچھا، بڑا متقی، بڑا اس طرح کا آدمی تھا. کوئی کرٹیسائز نہیں کیا کہ اس نے بدعت کی یا نہیں کی. مزے کی بات ہے کہ ایک مولد کے نام کی، مولد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے کو باقاعدہ اشعار میں لکھنا، یہ بھی ایک روایت چلی آ رہی ہے. کئی لوگوں، کئی ہزاروں علماء نے اس پر لکھا ہے.
تو ایک مولد ابن کثیر رحمہ اللہ ان کی طرف منسوب وہ بھی ایک پبلش ہو چکا ہے باقاعدہ، انگلش میں ٹرانسلیشن بھی اس کی آ چکی ہے، میرے پاس بھی بلکہ اس کی کاپی رکھی ہوئی ہے، مولد ہے چھوٹا سا لکھا ہے اس میں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں باقاعدہ قصیدہ لکھا ہے آپ کی پیدائش کے حوالے سے۔ امام ذہبی ایک اور بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء، کہ بڑے بڑے جو خاص چیدہ لوگ امت کے اندر گزرے ہیں ان کی تاریخ، ان بزرگوں کی زندگی کے احوال، اور بھی کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو انہوں نے بھی شاہ مظفر کا تذکرہ اسی طرح بڑے اچھے انداز سے کیا، کوئی ریفرنس نہیں دیا انہوں نے اس مولد کی بات کو، لیکن ایز اے ہول اس کے بارے میں اچھا تبصرہ کرنے سے پتہ یہ چلا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اگر اول تو اگر یہ بدعت ہے یا نہیں ہے یہ سوال، اور اگر ہے بدعت تو گمراہی والی وہ والی بدعت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ ساری وعید ہے کہ جو دین سے نکال دے، بلکہ یہ ایک ایسی عملی چیز ہے کہ جو اس زمانے میں یقیناً نہیں تھی، یہ ایسے ہی بدعت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ جمعے کا خطبہ آج کل انگریزی زبان میں دیا جاتا ہے ہمارے ویسٹ میں، لندن میں ہر مسجد کے اندر دیا جاتا ہے، اس کو تو کوئی بدعت نہیں کہتا، اطمینان سے لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مطلب جمعہ پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے زمانے میں انگریزی میں یا کسی اور زبان میں یا فارسی میں خطبہ دیا۔ چلیے وہ تو عرب تھا، صحابہ کرام تو فارس یعنی ایران پہنچے، ایران میں بھی انہوں نے کبھی عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ نہیں دیا، ایرانی میں دے دیتے، ایجپٹ پہنچے کوپٹک میں دے دیتے، ملائیشیا پہنچے ان کی زبان میں دے دیتے، انڈیا پہنچے انڈین کی کسی زبان میں بھی، ہر جگہ عربی ہی میں خطبہ چلتا رہا آج تک۔ تو اس کی مثال بھی وہی ہے، یہ تو اب آپ اس کو انگریزی میں کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو 1400 سال میں سے کوئی مثال موجود نہیں، ان کے پاس 400-500 سال پہلے شروع کے 300-400 سال کی نہیں، اس کے پاس سے تو پورے 1000 سال سے یا 900 سال سے تو پوری ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے، اور لوگ کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ، حرم میں ہوتی رہی ہے سیلیبریٹ۔ تو اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ کرتے رہے ہیں، علماء کرتے رہے ہیں، تو ایسی چیز پہ آپ کو لازم ہے کہ آپ فتنہ فساد کر کے، بغض و عناد کر کے، دلوں میں نفرتیں لا کر ان سے، جیسے کہ قرآن میں اتر کے آ گیا یا حدیث میں اتر کے آ گیا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کی ڈیفینیشن خود بھی تو مختلف ہی ہے، اس میں بھی تو لوگوں کی رائے مختلف ہے کہ بھئی یہ بدعت ہے کہ نہیں، یعنی تعریف بدعت کی جو ہے، تو چونکہ اس میں بھی اختلاف رائے ہے، تو ایسی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں تو بدعت سمجھتے رہیے اور اس پر عمل نہ کیجیے، اور جن کو قریب کے لوگ ان کو پیار محبت سے روک دیجیے کہ ہماری رائے یہ ہے اس بارے میں، لیکن کم از کم اپنا ایٹیٹیوڈ تو ٹھیک رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، ان کو گمراہیوں میں ڈالنا اور ایسا سمجھنا، اللہ فیصلہ فرما دیں گے ان کے بارے میں۔ اور جو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی کیا قرآن میں آ گیا کہ یہ ایسے ہی کرنا چاہیے، حدیث میں آ گیا کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ جو کرے گا، اور یہی ایک صورت ہے جو ایسا نہیں کرے وہ گستاخ رسول ہے، جو ایسا نہیں کرے وہ جو عاشق رسول نہیں ہو سکتا، یہ کیسی کہاں کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں آپ فتوی لگائیں گے کہ وہ عاشق رسول نہ تھے، ہے نا؟ تو اس پہ ناتے ہیں اور ایسے ان موضوعات کو چھالتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بلکہ جو نہیں مناتے ان کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چلاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، جو خطرناک بات ہے۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کہاں، اور یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ لوگوں کی نیتوں پہ شک ہم کیوں کریں، کہ اگر کوئی احتیاطاً اگر ایسا نہیں کر رہا، ایسا کرنا تو فرض نہیں ہے، تھرو آؤٹ وہ کرتا ہوگا، آپ کو کیسے پتا کہ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے حبیب پر جو ہے وہ درود نہیں بھیجتا ہے نا؟ تو اس کا اپنا طریقہ، اپنا کام، تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے دونوں طرف۔ اب آپ علماء کی، میں نے یہ سوچا کہ وہ جو علماء ہیں جنہوں نے اس بارے میں کچھ رائے اپنی بیان فرمائی ہے تو ان کو کچھ کہیں تذکرہ کر دوں تاکہ آپ کے پاس وہ نام آ جائے کہ کن کن علماء کرام نے اس بارے میں آرا رکھی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا، تاکہ ذرا سا بڑے بڑے نام جب سامنے آ جائیں گے تو امید یہ ہے کہ ذرا زبان کو لگام دی جائے گی اور آدمی احتیاط کرے گا اس کو بدعت اور اس طرح کی چیزیں اور گمراہی قرار دینے سے۔ جو آپ علمی طور پر، جو ہمارے فقہا کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اس تقی عثمانی کی رائے دیکھ لیں گے، امام بن تیمیہ کی اور بڑے علماء کی رائے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہاں ان کی رائے ہے کہ یہ بدعت ہے، لیکن بڑی ادب کے ساتھ، بڑے لحاظ کے ساتھ سیرت کانفرنسز میں جاتے ہیں لوگ۔ میں بتاؤں گا ابھی تقی عثمانی صاحب اور یہ امام بن تیمیہ رحمہ اللہ، ان لوگوں کی آرا کیا ہے اس کے بارے میں، اور لیکن بہت وسعت کے ساتھ ہے، اس بنیاد پر کسی پر فتوے نہیں لگاتے کہ یہ گمراہ ہے اور اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ حال یہ کہ صبح شام ویسٹ میں رہتے ہوئے نان مسلم سے، انگریزوں سے، کرسچن سے، ان سے تو صبح شام ملتے ہیں جو کہ توحید کی جڑ کاٹنے والے اور اپنے عمل سے اسلام کا مذاق اڑانے والے، وہاں وسعت دکھاتے ہیں جو اچھی بات ہے، دکھانی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے
اگر کوئی میلاد کرتا ہے تو اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جو میلاد کرنے والا ہے وہ بغیر میلاد کرنے والے سے نفرت کرتا ہے، شکل نہیں دیکھ سکتا اس کی، اس کو گستاخ رسول کہتا ہے. کیا عجیب انداز ہے. کچھ وسعت دلوں میں پیدا ہونی چاہیے. الہام کسی پر نہیں ہوتا، وہی ان میں سے کسی پر نہیں آئی ہے کہ یہ ایسے ہے یا ویسے ہے. اجتہادی مسئلہ ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. فقہ کی بنیاد پر اس میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے. جس رائے کو آپ فالو کرتے ہیں اس کی بھی حیثیت کوئی ہے، جیسے کہ رفع دین کی، عامل بالجہل کی. فقہی اختلاف ہے، آپ کو کرنا ہے تو کیجیے، نہیں کرتے نہ کریں. لیکن جو کرتے ہیں ان سے لڑیں نہیں، جو نہیں کرتے اس سے آپ نہ لڑیں جو کرنے والے ہیں، بلکہ وسعت رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے امام بخاری کی جو شرح، جو صحیح بخاری ہے اس کی سب سے بڑی شارح ہے، صحیح فتح الباری کے. اس میں وہ کہتے ہیں، اور امام سیوطی نے اس کو ریکارڈ کیا ان کے حوالے سے، کہ بھئی اس حوالے سے کہ اس دن کو خاص طریقے سے منایا جائے تو یہ تو بہرحال ہمیں کسی پہلے 3 صدی کے علماء اور فقہا کی طرف سے ایسی کوئی رائے نہیں ملتی. لہٰذا ہمارے حساب سے تو یہ گویا مطلب یہ بدعت ہوئی اس تعریف پر. صحیح ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص اس میں ہونے والی خرافات سے بچے اور صرف جو شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، جن کی تعریف کی ہے، ان چیزوں کو اگر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریز وردی انوویشن ہے. وہ بدعت جو کہ حسنہ ہے، سیئہ نہیں ہے. یعنی بدعت کی وہ تعریف انہوں نے کی کہ جیسے ایک تعریف امام شافعی کے نزدیک جیسے ہے کہ البدعۃ بدعتان، بدعت جو ہے 2 قسم کی ہے، کہ ایک اس میں اچھی بدعت اور ایک یہ کہ بری بدعت. تو یہ بری بدعت نہیں بلکہ اچھی بدعت ہے. بدعت ہے اچھی والی بدعت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھائے. جیسے کہ قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، تجوید کے علوم، یہ ساری چیزیں بھی تو دین میں بعد میں آئی ہیں نا. تو ان سب چیزیں بھی یہ ساری اچھی بدعت ہے. تو اس معنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بدعت ہے معنوی حساب سے، لغوی حساب سے، لیکن اچھی والی بدعت ہے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تراویح کی جماعت جب انہوں نے کروائی تھی اسٹیبلش باقاعدہ ایک امام کے پیچھے، تو فرمایا یہ بڑی اچھی بدعت ہے. اس طرح سے اس مفہوم میں یہ کہہ رہے ہیں لغوی اعتبار سے. اور پھر وہی بتاتے ہیں کہ اس کی جو دلیل دی جاتی ہے کہ اس کی بنانے کی وجہ کیا ہے اور کیسے اس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ملتی ہے، تو وہ وہی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والا جو مدینہ کا واقعہ میں بتایا اس کو دلیل بناتے ہیں. تو امام سیوطی کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی آزادی، ان کے لوگوں کی آزادی کے شکرانے کے طور پر اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑا دن اور کیا ہوگا کہ جس کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے. تو اتنا بڑا دن ہے کہ اس کو نہیں سیلیبریٹ کیا جائے گا تو پھر کس کو کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو بچانا پورا اس سے بڑا دن ہوا نا ہمارے لیے فائدے کی. ہماری ذاتی تو تعلق اسی سے، موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے تو ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں سوائے اتنا کہ وہ کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، اور ہم بہت اس سے خوش ہیں اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ہمارا ذاتی تعلق تو اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. ہاں ظاہری بات ہے اس میں جو خرافات ہے اس سے بچنا چاہیے. اچھا اب کیا ہے، باقاعدہ اس کے اندر قرآن کا پڑھنا یا چیریٹی کرنا، کھانا پینا یا اس طرح کی چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی قباحت نہیں. امام سیوطی بھی بہت بڑے شافعی اسکالر ہیں. امام ابن الجوزی یا حنبلی اسکالر ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بھی سال بھر کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی یعنی ایک معمول ہو جاتا ہے، خرابیاں، پریشانیاں، بیماریاں اس کو نہ گوئے، اس کے لیے خوشخبری ہے. اور جو وہ خواہشیں کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان دنوں میں قبول فرماتا ہے. اس دن کی برکتیں وہ بیان فرماتا ہے. امام ابو شامہ جو امام نووی کے استاد ہیں، شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہترین ہمارے زمانے کی بہترین بدعتوں میں سے یہ ہے کہ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن صدقہ خیرات کرنا، کھلانا پلانا اور ذرا سجاوٹ کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اپنی محبت اور اپنے عقیدت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی یہ بہترین بدعات میں سے ہے. امام قسطلانی یہ صحیح البخاری کی ایک شرح انہوں نے لکھی ہے، یہ اپنی ایک اور دوسری کتاب میں المواہب اللدنیہ، مواہب اللدنیہ بڑی معروف کتاب، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں، اس مہینے کی راتوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجاوٹ کرے تو اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں. اس کے دلوں کی بیماریاں اور مرض امراض دور ہو جاتے ہیں. یہ مفتی تھے مکہ کے امام احمد ابن زینی دہلان. تو وہ کہتے ہیں کہ تمام علماء
ان کے زمانے تک جو موجود تھے، کہتے سب کی طرف سے میلاد کا سیلیبریٹ کرنا، مولد کو منانا، اس کی بالکل گنجائش ہے. یہ تقریباً 1886 میں ان کا انتقال ہوا. 150 سال پرانی بات ہے، 150 سال پرانی بات ہے. امام سبکی ایک اور بڑے شافعی اسکالر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محبت اور تعلق اور بڑی قیمتی چیز ہے، ایسا کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں. سم تھنگ اسپیشل فیل کرتے ہیں، کہتے ہیں انس، محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. امام شوکانی جو ویسے کسی اسکول کے فالوور نہیں ہیں، خود اپنا ایک مزاج رکھتے ہیں، تو قرآن حدیث اور سلفی حضرات ان کو کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. اور ملا علی قاری کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ بالکل پرمیسیبل ہے مولد کو سیلیبریٹ کرنا. امام سخاوی یہ بھی ایک بہت بڑے شافعی اسکالر ہیں، ان کے بھی اسی طریقے سے گنجائش ہے کہ شروع میں تو نہ، شروع کے 3 سینچریز میں، بعد میں یہ باقاعدہ منایا جانے لگا، اور اس میں ڈونیشن اللہ کی راہ میں، عبادت اللہ کی کرنا خاص طور سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، یہ معمول بن گیا علماء کا اور عوام الناس کا. ابن حجر الحیتمی جو ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی عاشورہ والا واقعہ بیان کرتے کہ اس کی بنیاد پر ہم کو یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ خوشی کا دن اور کیا، اس میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور آخری میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو یا تو یہ کرسچنس کے انداز کو فالو کرنے کا، ان کے طریقے کو یعنی لوگوں نے اپنا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو منانے لگے ہیں، تاکہ ان کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے. اللہ ان کو اس محبت کا اجر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس محبت کا اجر دے یا دے گا، لیکن جو انہوں نے بدعت کی ہے بہرحال اس کا اجر نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بدعت ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بدعت کی تو پھر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن چونکہ کیا محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دین کی عین ہے، جو اصل ہے، اس کا ثواب ملے گا. کتنی وسعت کی بات ہے کہ ہمارے حساب سے تو یعنی اس کا ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ بدعت ہے. لیکن جو کرتا ہے، چونکہ کرتا حب رسول میں ہے، عشق رسول میں، محبت کی وجہ سے کرتا ہے، جو دین کی عین ہے، جو اصل ہے دین کی، اس لیے اس کا ثواب اس کو ملے گا. تو اب آدمی اس طرح سے اگر بات کرے گا تو اگلا جو سیلیبریٹ کرتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی برا نہیں کہے گا یا لڑے گا نہیں. اب آپ جا کے فتوے لگاتے رہیے، اس پہ اونچا اونچا کہتے رہیے، اس کو برا بھلا کہتے رہیے، تو اگلا جو لڑائی کرنے کے لیے اور نفرت کرنے کے سوا دلوں کو پھاڑنے کی بات ہے. آپ کو نہیں کرنا ہے بالکل مت کیجیے، اور آپ کو کرنا ہے تو بہت شوق سے کیجیے، لیکن کم از کم ایک دوسرے کو اس بنیاد پر حقیر سمجھنا یا برا سمجھنا یا کہنا اور عجب کا شکار ہونا، اپنے بارے میں بہت خوش گمانی ہونا، سب کی احتیاط کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا جو خرافات ہیں ان سے بچنا چاہیے. ادب کا لحاظ اور شریعت کی اتباع پورے طریقے سے اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے سارے کام ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے یہیں رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ پھر اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لانا چاہیے. ایسا کریں گے تو امید یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ محبت پیدا ہوگی، جو دین میں بہت اہم چیز ہے. اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ہمیں بغض و عناد سے، خود پسندی سے اور اپنے بارے میں خوش فہمی اور خوش گمانی سے بچائے. یہ عجب کا جو مرض ہے اور تکبر کا جو مرض ہے، دوسرے حقیر میں بہت انہوں نے غلط سمجھا، ہمیں بہت اچھا سمجھ میں آیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس ساری دلیل، ہم بہت اچھے سچے ہیں. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. وہاں تو عشرہ مبشرہ موجود ہے جن کو جنت کی بشارت ہو چکی ہے، وہاں تو عمر فاروق موجود ہے جن کو جو ہے وہ ان کے کتنے موافقات ہیں جو کہ قرآن سے متعلق رکھتے ہیں، یعنی مطابقت رکھتے ہیں. علماء نے 20 25 گنوائے، 3 تو بخاری شریف کے اندر آئے ہیں کہ جو انہوں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی بنا کے اتار دیا، جو ان کی رائے تھی وہ قرآن نے وہی بنا کے اتار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا بھی ابھی مجھے اس کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دیا، جو تم کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. اس درجے کا وہ آدمی، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. ایسے اونچے لیول کا کوئی شخص ہو اور اس کو فکر یہ ہو کہ پتہ نہیں میں تو اگر مجھے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی اگر جنت میں مل گئی تو میں سمجھوں گا کافی ہے، کہ جہنم سے بچ گیا تو میں سمجھوں گا برابر کا بھی حساب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کافی ہوگا میرے لیے. اگر پوری دنیا میں سب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں اور ایک جب جنت میں جا رہے ہوں اور ایک جہنم میں، تو مجھے ڈر ہوگا کہیں میں نہ جا رہا ہوں.
اپنے اعمال پہ ایسی سخت گرفت اور نظر ہونا, اپنے بارے میں کوئی بڑائی کا خیال نہیں ہونا, اور ہمارا الٹا حال ہے کہ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اور سارا کام یہی ہے کہ دوسرے کو چیک کرنا, دوسرے کی نیتوں پہ شک کرنا, دوسروں کے عمل میں کیڑے نکالنا, اپنے معاملات کی کوئی فکر ہی نہیں. تو دلوں میں وسعت پیدا کرنا چاہیے, دلوں میں جو ہے وہ گنجائش پیدا کرنا چاہیے کہ ظاہری بات ہے کہ ان ائمہ کو, اتنے بڑے بڑے علماء کو آپ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ وہ اہل البدع ہے, انہوں نے غلط کام کیا, ان کو نہیں پتا تھا یہ سارے لوگ. اور ایسے علماء بھی ہیں کہ جن کے نزدیک یہ بات ہے بہرحال کہ ٹھیک ہے یہ بدعت ہے, اس کو فالو کیجیے. لیکن وہی والی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا, اگر ماں باپ کی کسی بات پہ آرگیومنٹ ہو بھی رہی ہو تو 3-4 سال 5 سال اور 8 سال کے بچوں کو اجازت نہیں کہ وہ آگے کہیں کہ ابا تو غلط اور اماں تو غلط, وہ دونوں مل کے ماریں گے. تو اگر علماء کرام کس چیزوں میں اختلافات کر رہے ہوں آپس میں, تو علماء اپنے علمی درجے میں اختلاف کرتے ہیں جہاں ان کو کرنا ہے, پھر وہ باہر نکل کے وہ شیر و شکر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہاں کیا اختلافی گنجائش ہے, کہاں اختلافی گنجائش نہیں ہے. وہ اپنی بات کو جتنا حق سمجھتے ہیں, چونکہ وہ دلیل کے ساتھ سمجھتے ہیں, اس دلیل کو بہت پیشنیٹلی بیان کرتے ہیں, اور ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. ہم آپ ذرا جو کہتے ہیں نا کہ نا زیادہ ہی شہ سوار بن جانے کی کوئی کرتے ہیں, کیا اس کے لیے وہ محاورہ بولا جاتا ہے, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار آگے بن جاتا ہے. ایسے بننے کی ضرورت نہیں ہے. اوقات میں رہ کے اللہ سے ڈرتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں, اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.